تو یہ آنسو بہانا بھی بہت اللہ جل شانہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اور بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ تو جتنا انسان اپنی ہم تو ایک تو گناہوں کے اوپر انسان اللہ جل شانہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، ہم تو اپنی نیکیاں بھی اللہ جل شانہ کے سامنے رکھیں کہ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری جو نیکی ہے یہ بھی پتہ نہیں تیرے دربار میں قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تو یا اللہ تو ایسے اپنے فضل سے قبول فرما، اور اس کے اندر جو ہم سے کمی رہے گی، کوتاہی رہے گی، یا اللہ تو اسے معاف فرما۔ اب دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہے، وہ کس کی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف کے بعد ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ہم بھی ساتھ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بتائی۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، وہ کیسی نماز ہوگی، اور اپنی نماز کے آخر میں وہ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ نماز تو پڑھی ہے لیکن تیرے لائق نہیں، تو ہم تو اپنی نیکیوں پر بھی اللہ جل شانہ سے جو نا وہ معافی مانگیں، چاہے جائے کہ گناہوں پر تو معافی مانگنی ہے، ہاں، ہر دفعہ ہر دعا کے اندر آدمی جو نا بس اللہ سے مانگے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ اور ایک انسان اگر پکا گناہ گار بھی ہے تو وہ بھی جب اللہ جل شانہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، فرمایا کہ رونا بھی نہ آئے، رونے کی شکل بھی آدمی بنا لے تو اس پر بھی اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اس آدمی کے اللہ جل شانہ جو نا پچھلی جتنے بھی گناہ ہیں اور جتنی بھی کمیاں اللہ پاک ان کو مٹا کر ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کا یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ جو آدمی پوری زندگی چھوڑ دے اور توبہ کر کے نیک راستے پر آ جائے تو اللہ جل شانہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ تو اس واسطے آدمی ایک کوشش کرے۔ یہ مولانا ترجمیل صاحب، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ جب جو نا انہوں نے وقت لگایا تو مولانا ترجمیل صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگا کہ میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ کہا بھئی تو کل تبلیغ میں لگا اور پھر ہم سے زیادہ نیکیاں کیسے ہو گئیں؟ تو پھر وہ کہنے لگے کہ جنید جمشید نے یہ کہا کہ جی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے گناہ آپ کی نیکیوں سے زیادہ تھے، تو جب میں نے توبہ کر لی تو آپ حضرات سے ہی سنتے ہیں کہ اس توبہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو لہٰذا جب میرے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری نیکیاں آپ کی نیکیوں سے بڑھ گئی۔ آدمی اللہ جل شانہ کے سامنے روئے، استغفار کرے، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو اللہ پاک اسے بھی معاف فرما دیتے ہیں، جیسے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر وہ جو واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایک وہ گلوکار تھا، گویہ تھا، ہاں جی، تو وہ جہاں پہ بھی جاتا تھا بڑا خوبصورت، خوش آواز بھی اور خوش شکل بھی، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے۔ اب یہ ایک بات یہاں پہ بڑے سننے کی ہے، پوائنٹ کی بات ہے کہ جو دیندار معاشرہ ہوتا ہے، جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اس میں سے برائی ختم نہیں ہوتی، کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ برائی ختم ہو جاتی ہے، برائی ختم نہیں ہوتی، دب جاتی ہے، تو وہ کھل کے کوئی اس قسم کا جو ہے نا وہ گناہ پھر آدمی اس معاشرے کے اندر نہیں کر سکتا۔ تو خیر وہ جہاں پہ بھی جاتا تو وہ لگ جاتا تھا، وہ میلہ لگ جاتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا تو وہ وہاں پہ پہنچ جاتے یا اپنے آدمی بھیج دیتے تو وہ وہاں سے پھر محفل برخاست ہو جاتی۔ اسی طریقے سے زندگی گزرتی گئی، بوڑھا ہو گیا۔ اب جب بوڑھا ہوا تو اب وہ شکل بھی وہ نہیں رہی، آواز کا بھی وہ مزہ نہیں رہا، تو لوگ جو اس کے ساتھ اس کی محبت اور وہ ساری چیزیں تھیں تو وہ اس کی شکل کی وجہ سے تھی، اس کی آواز کی وجہ سے تھی۔ اب جب وہ چیز نہیں رہی تو وہ میلے بھی ختم ہو گئے، وہ لوگوں کا جمگھٹا بھی ختم ہو گیا،
تو اب وہ جو پیسے وغیرہ بھی لوگوں کی طرف سے ملتے تھے اب وہ بھی ملنا بند ہو گئے. تو اب اسی حالت کے اندر وہ بیچارہ جو فاقوں کے فاقے اس کے آگے زیادہ مجبور ہوا, جنگل میں چلا گیا. جنت البقیع میں فرمایا کہ اس طریقے سے وہ ایک دفعہ رات کو جب سویا تو بڑی سخت وہ بھوک لگی ہوئی اور بڑی زبردست قسم کی وہ بے چینی, اور اس نے پھر اپنے اللہ کو پکارا, اللہ جل شانہ کو پکارا کہ یا اللہ کہ مجھے تو سب نے چھوڑ دیا ہے. جوانی کے اندر سارے میری بات سنتے تھے اور مجھے پیسے بھی دیتے تھے اور میرا بڑا واہ واہ ہوتا تھا, لیکن آج سب کوئی آدمی میرے طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں تیرا بڑا نافرمان ہوں اور تو مہربان رب ہے. یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما, اور آئندہ کے لیے اللہ تو مجھے اپنی فرما برداری والی زندگی پہ آنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ روتے اسی طریقے سے سو گیا. ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام میں مصروف تھے تو نیند کا غلبہ ہونے لگا. حالانکہ نیند کا وقت نہیں تھا, بڑی کوشش کی کہ مجھے نیند نہ ہے, لیکن وہ چلے گئے سونے کے لیے. اب جیسے ہی سوئے تو خواب کے اندر آپ سے کسی نے کہا کہ اٹھو اور قبرستان میں پہنچو, جنت البقیع میں پہنچو, وہاں اللہ کا ایک مقبول بندہ سو رہا ہے, 700 دینار اپنے ساتھ لے کے جاؤ اور اس کو دے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جاگے 700 دینار لیے, قبرستان پہنچے تو دیکھا تو وہ وہ کون بندہ یہاں پہ, تو وہی بوڑھا گلوکار, وہ جو بوڑھا گلوکار تھا تو وہ گویا وہاں پہ وہ سویا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سوچ میں کہ بھئی یہ گویا اور اللہ کا مقبول بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آ گئی. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو چھینک آئی تو اس کی چھینک کی وجہ سے وہ بوڑھا جاگ گیا. اب جاگا دیکھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کانپ گیا بیچارہ کہ بھئی یہ تو پھر کسی نے اس کو بتایا ہوگا کہ بھئی وہ ادھر سو رہا ہے, تو پھر میرے پیچھے آ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صورتحال دیکھ کر کہا کہ بھئی میں تمہارے پیچھے کسی اور نیت سے نہیں آیا ہوں, مجھے تو اللہ پاک نے بھیجا ہے, اللہ پاک نے میری طرف پیغام دے کے بھیجا ہے کہ یہ 700 درہم بھی تجھے دے کے آؤں, اور تو اللہ کا کوئی ولی ہے. اب وہ ساری بات جب بتائی تو وہ جو بوڑھا تھا, گویا تھا, وہ سجدے میں گر پڑا کہ اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری, اور اگر تجھے یاد بھی کیا تو ایک روٹی کی خاطر یاد کیا, تو نے اس پر بھی میرے لبیک کہہ دیا. تو اللہ جل شانہ سے اس نے دعا کی, یا اللہ میں اب اس دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہتا, یا اللہ تو بس مجھے اپنا قربت نصیب فرما, میری روح قبض کر دے تاکہ میں تیرے پاس پہنچ جاؤں. اسی حالت میں اللہ جل شانہ نے اس کی روح پرواز کر دی. تو اس واسطے آدمی فرمایا کہ ہر وقت اللہ جل شانہ کے سامنے روتا رہے, مانگتا رہے. اللہ پاک اللہ جل